میاں شاہد بتائیے گا آج جو ایوان میں کارروائی ہوئی ہے اس سے متعلق مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے ہی یہ بتایا ہو چکا تھا اپوزیشن کی جانب سے کہ ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور آج جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن نے نعرہ بازی بھی کی، گتھم گتھا بھی ہوئے، لیکن اس دوران جو ہے وہ بل بھی پاس ہوئے۔ اس میں پاکستان آرمی ایکٹ 1992 میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش ہوا، اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ پاکستان نیوی ایکٹ ترمیم کے لیے جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں، انہوں نے یہ بل جو ہے وہ منظور کیا، اور پاکستان آرمی ایکٹ کی ترمیم کا بل جو ہے وہ شیخوار اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی، اور شیخ وقاص اکرم اور عطا طاہر کے درمیان جو ہے وہ ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں ملی، اور اس میں قومی اسمبلی میں ہائی کورٹ کے ایکٹ 2024 جو ہے وہ اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی پاس کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ اس کے دوران فیصل امین گنڈا پور اور حکومتی ارکان میں تلخ کلامی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بھی دیکھنے میں ملی، اور پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے، اور حال جو ہے وہ نعرہ بازی حال میں ہوتی رہی، اور ارکین قومی اسمبلی جو ہے وہ گتھم گتھا بھی ہوئے، لیکن اس دوران جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا، اور پاکستان نیوی آرڈیننس ترمیم کا بل جو ہے وہ شیخوار اس کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور پاکستان نیوی آرڈیننس ترمیم کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس دن 11 بجے تک ملتوی کر دی ہے، اور یہ بتائیے گا میاں شاہد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا تھا اس کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، جو بل جو ہے وہ پیش کر دیے گئے ہیں، جو منظوری ہوئی ہے ان بلوں کی، اس میں ججوں کی تعداد میں اضافے کے بل کی مرحلہ وار منظوری کا جو بل جو ہے وہ بھی پاس کیا گیا ہے۔ اس میں 2 بل جو ہے وہ پیش ہوئے، ایک تو سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے کا بل پیش ہوا، اور دوسرا جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی تعداد بڑھانے کا بھی بل پیش ہوا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جو عدالتوں پر اس کا بوجھ ہے مقدمات کا وہ کم ہو، اس لیے جو بل ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ان کی مرحلہ وار منظوری دے دی گئی ہے، اور اس میں ابھی جو ہے انسداد دہشت گردی کا بل وہ بھی پیش ہونا ہے، لیکن آرمی ایکٹ کا جو بل جو ہے فورسز کا وہ منظور ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے کیا مطالبات کیے جا رہے تھے، ان کی جانب سے کیوں شور شرابہ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں، آج آپ نے جب دیکھا کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تحریک انصاف کا، تو اس میں عمر ایوب نے خاص طور پر گفتگو کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو بل آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے گہرا گڑھا کھودا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں یہ کثرت رائے سے یہ منظور کیا گیا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر اس بلوں کی منظوری پر جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دیا جائے گا حکومت کو، اور اس کو منظوری جائے گی، اور یہی ہوا کہ آج جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن نے وہاں پر تلخ کلامی جو ہے وہ شروع کر دی۔ ٹھیک ہے میاں شاہد، اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، عاطف بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قومی اسمبلی کی کارروائی سے متعلق ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی، قومی اسمبلی میں 6 بل جو ہے مجموعی طور پر منظور کر لیے گئے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، اراکین آپس میں گتھم گتھا اور ایک دوسرے سے ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور اس کے باوجود اپوزیشن کا جو احتجاج تھا، ہنگامہ رہی تھی، وہ جاری رہی، اور اس دوران وزیر قانون کی جانب سے 3 بل جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں جو اضافے کا بل ہے جو 17 سے بڑھا کر 34 ججز کی تعداد کی گئی ہے، وہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر کے اس پر منظوری لے لی گئی۔ جب وزیر قانون نے اس کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کی کوشش کی تو اپوزیشن کی جانب سے شدید شور شرابہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اور اسپیکر کی جانب سے یہ واضح ہدایت کی گئی کہ اگر اسپیکر کا وزیر قانون بولیں گے، اغراض و مقاصد بیان کریں گے تو ہی اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیا جائے گا، اور اپوزیشن خاموشی سے سنے گی۔ لیکن اپوزیشن کی جانب سے احتجاج اور شور شرابہ جاری رہا۔ اسی دوران اسپیکر کی جانب سے مرحلہ وار جو ہے وہ منظوری کا عمل شروع کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کا جو بل تھا وہ بھی منظور کیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس میں بھی وہ بھی قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جو جوڈیشل جو کمیٹی ہوگی وہ اس میں آئینی بینچ کا سربراہ، چیف جسٹس اور ایک سینئر موسٹ جو ممبر ہوگا، وہ یہ 3 ممبر جو ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح خواجہ آصف کی جانب سے 3 بل جو ہیں وہ پیش کیے گئے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل، اسی طرح ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کا بل، اور نیوی ایکٹ میں ترمیم کا بل۔ جو سروسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ
बढ़ाकर 5 साल जो है वो कर दी गई है। अब तीनों बिल जो है वो कौमी असम्बली से भी अपोजिशन की हंगामा रही और एहतजाज के दौरान जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं और कौमी असम्बली का इजलास अब कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जी अच्छा, वफाकी वजीर और शेख वकास के अकरम के दरमियान जो होने वाली हाथापाई है उससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा, कोई बीच बचाव करवाया गया? हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान जो हैं वो आपस में एक दूसरे से हाथापाई पर भी उतर आए और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हुए और एक दूसरे को धक्के भी मारे गए हैं। शेख वकास अकरम और अता तारड़, इसी तरह शाहिद खट्टक और अता तारड़ जो हैं वो भी आमने सामने हुए, जुमलों का तबादला भी हुआ और एक दूसरे को धक्के भी जो है वो दिए गए हैं। और साजिद एंड आर्म्स जो है वो फौरी तौर पर जब अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हुए तो साजिद एंड आर्म्स जो है वो फौरी तौर पर कौमी असम्बली के ऐवान में पहुंच गए। ताहम जब हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई और दक्कम पेल जारी थी तो इसी दौरान जो कौमी असम्बली के इजलास से 6 बिल जो है मंजूर किए गए हैं। कौमी असम्बली में जो मामूल का एजेंडा था, जो वक्फा सवालात के जो मुअत्तल करने की तहरीक थी, वो पहले मंजूर की गई और उसके बाद ज़िमनी एजेंडे के तौर पर 6 बिल्स जो हैं वो आज कौमी असम्बली में पेश किए गए और 6 बिल्स की जो है वो मंजूरी ले ली गई है। 3 बिल्स वजीर कानून की जानब से पेश किए गए, जिनमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तादाद में इजाफे का बिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तादाद में इजाफे का बिल वजीर कानून की जानब से पेश किया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान नेवी एक्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में जो तरमीम के बिल हैं 3, तो ये वजीर दिफा की जानब से जो है वो पेश किए गए हैं और ऐवान में शदीद हंगामा रही का सिलसिला जो है वो जारी रहा और इसी दौरान जो बिल्स हैं वो मंजूर किए गए। बैरिस्टर गोहर की जानब से अपनी नशिस्त पर खड़े होकर बात करने की कोशिश की गई और वजीर कानून ने यह वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर हमारा मौक़िफ़ सुना जाएगा तो ही अपोजिशन का मौक़िफ़ है वो जो हम हुकूमती जो बेंच चीज़ें हैं वो भी सुनेंगे। ताहम बैरिस्टर गोहर जो है उनकी जानब से मुसलसल अपने जो डाइस है उस पर खड़े रहे और बात करने की कोशिश की। स्पीकर की जानब से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जब तक वजीर कानून जो बिल पेश की जिन्होंने किया है, जब तक वो इसके अगराज़ व मकासद बयान नहीं करेंगे और अपोजिशन इसको खामोशी से नहीं सुनेगी तो उस वक्त तक मौका जो है वो अपोजिशन को नहीं दिया जाएगा। ताहम अपोजिशन ने अपना एहतजाज और शोर शराबा जो है वो जारी रखा, एक दूसरे से। ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मियां शाहिद भी मौजूद है। मियां शाहिद, अब से कुछ देर पहले इजलास शुरू नहीं हुआ था तो मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुखालिफत की थी जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है उसकी। इस हवाले से JUIFA की क्या हिकमत अमली रही है आज की असम्बली इजलास में? देखिए, आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो उसका पहला मसवदा जो था उसमें 54 जो शिक्कें थी उसमें ये सारे बिल जो हैं जो आज मंजूर कराए गए हैं ये तमाम शिक्कें मौजूद थी। अगर वो पास हो जाता तो ये आज इस तरह के बिल जो है वो पास ना होते, लेकिन उस वक्त चूंकि JUIFA ने ही उसकी मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था कि हमारा जो मसवदा है उसको सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एक्ट में और उसके साथ आर्मी के कवानीन में तरामी। किस तरह से देख रहे हैं ये जो आज बिल मंजूर करवाए गए हैं, जजेस की तादाद को वक्त के ऊपर जो हालात हैं उनके ऊपर बढ़ाने पर बिल पेश किए गए हैं कि अभी 16 है, इसको 34 तक किया जा सकता है? देखिए, बात ये है कि जब आपके पास मुकदमात की इतना भरमार है और जो अल्तवा में चले गए हुए हैं उनको निपटाने के लिए ज्यादा जजेस की तादाद की जरूरत है और इसके अलावा और इस्लाहात की जरूरत है जिसके लिए आपको आइन में तब्दीली की जरूरत नहीं है। आप जो है वो आम लेजिस्लेशन के जरिए कर सकते हैं और आप जब आम लेजिस्लेशन के जरिए करते हैं और उसमें मुशावरत हो, इस वक्त ये तोसी करनी 3 साल से 5 साल तक बहुत सारे अफसरान आती है, ये बेहतरी आती है क्योंकि उसके अंदर जिसको आप कहते हैं कलेक्टिव विजडम यानी बाहमी मुशावरत जो है वो तो हमारे दीन का भी हुक्म है, जो रोज हमारे आइन भी ये कहता है कि आप जो है इन मामलात को मेजॉरिटी के साथ करें। तो बहुत खुशाइंद है, मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा CRPC और PPC और सिविल प्रोसीजर कोड में भी अमेंडमेंट्स की जाएंगी क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसीजरल हर्डल्स हैं उनको दूर करना भी उतना ही जरूरी है जितना जजेस की तादाद। अच्छा सर, बताइएगा आम आदमी को इसको क्या फ़वाइद मिल सकेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सियासी मुकदमात जितने भी होते हैं
اور دیگر مقدمات جن کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے ان کی سنوائی ہوتی ہے، بر وقت ہیئرنگ بھی ہوتی ہے، جو عام آدمی کیسز ہے جس کے 40 سال تک فیصلے نہیں ہو پائے، ان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں؟ دیکھیے اثرات جو ہیں وہ قوانین اور اس کے تحت جو رولز بنتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہیں اور شخصیات کی وجہ سے بھی ہیں۔ آج میں نے ایک بہت خوشائند چیز دیکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ یہ تھی کہ آج مجھے بازگشت سنائی دی اس بات کی سپریم کورٹ میں کہ کرمنل کیسز جو ہیں ان کو آپ اس وجہ سے ڈسمس نہ کر دیں کہ وکیل جو ہے وہ پیروی کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایسا اب اصول واضح کیا جا رہا ہے کہ کرمنل معاملات جو ہیں، خاص طور پہ شخصی ضمانت کی جو بات ہے، جو ضمانت پہ لوگ جو ہیں وہ نہیں رہا ہوتے اور جیل میں سڑ رہے ہوتے ہیں کئی برس، ان کے معاملات جو ہیں وہ پہلے لیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر وکیل نہیں بھی آیا تو بھی پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس بیان کرے اور یہ سارے معاملات کو دیکھے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں پروسیکیوشن کو فائدہ دیا جا رہا تھا، اور جو میں چیز وہ بہتری کی طرف ہی جا رہا ہے، اور ان قوانین کی وجہ سے، ججز کی زیادہ تعیناتی کی وجہ سے عام آدمی کو لازمی طور پہ فائدہ ہوگا۔ سر آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس تمام تر صورتحال کو سیاسی بھی بنایا جا رہا ہے، پوائنٹ سکورنگ بھی کی